سی این فرانس کے مصروف ترین ہوائی اڈے پیرس چارلز ڈی گال میں ایک موسمی سینسر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے، جس میں ایک فرانسیسی موسمیاتی ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اسے بیٹنگ اسکینڈل ہونے کا شبہ ہے۔ فرانس کی قومی موسمیاتی ایجنسی میٹیو فرانس نے جمعرات کو سی این کو بھیجے گئے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے چارلز ڈی گال ہوائی اڈے پر واقع خود کا ڈیٹا پروسیسنگ سسٹم کی چھیڑ چھاڑ کے حوالے سے باضابطہ طور پر شکایت درج کرائی ہے، جو پیرس کے روزانہ درجہ حرارت کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پوپ لیو پوسٹ نے جمعرات کو ایرانی حکومت کی طرف سے مظاہرین کے قتل کی مذمت کی، لیکن اس بات پر زور دیا کہ ایک پادری کے طور پر وہ ایران کے ساتھ امریکہ اسرائیل جنگ کی حمایت نہیں کر سکتے۔ پوپ کے ریمارکس، جو افریقہ کے دورے سے واپس آنے والے پوپ کے طیارے میں سوار صحافیوں سے کیے گئے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے تنازع پر اپنے موقف کے لیے پوپ پر کیے گئے حملوں کے اطالوی حکومتی عہدیداروں نے ان تجاویز پر رد عمل ظاہر کیا ہے کہ ان کی قومی فٹ بال کل ٹیم کو اب بھی ورلڈ کپ 2026 میں بھیجا جا سکتا ہے، چاہے پہلے ہی کوالیفائی کرنے والا ایران فائنل میں حصہ نہ لے۔ 8 فروری کو ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ شروع ہونے کے بعد سے فیفا کے عالمی شو پیس کے اس موسم گرما کے ایڈیشن میں ایران کی شرکت مشکوک ہے، کیونکہ ملک کے گروپ مرحلے کے تمام میچز امریکہ میں کھیلے جانے والے ہیں۔ مونٹیری میکسیکو جولائی 2020 میں ٹیکساس میں کارٹیل لیڈر اسماعیل المزمبڈا کی گرفتاری کے بعد کارکن ماریا ازابیل کروز اور اس کے ساتھیوں نے ایک پریشان کن رجحان دیکھنا شروع کیا۔ زمبڈا میکسیکو میں سب سے طاقتور مجرمانہ نیٹ ورکس میں سے ایک سنولوا کارٹیل کا شریک بانی تھا۔ ریاستہائے متحدہ میں حکام نے کارٹیل کو ختم کرنے کی اپنی مہم میں براہ راست ہڑتال کے طور پر اس کی گرفتاری کی تعریف کی۔ ریاستہائے متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ سرکاری لائسنس یافتہ میڈیکل چرچ کو ایک کم خطرناک دوا کے طور پر دوبارہ درجہ بندی کرے گا، جو اس کے قبضے پر جرمانہ عائد کرنے کے بڑھتے ہوئے رجحان کے مطابق ایک قدم ہے۔ محکمہ انصاف نے جمعرات کو واضح کیا کہ تبدیلی وفاقی قانون کے تحت تفریحی یا طبی چرچ کو قانونی حیثیت نہیں دیتی۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر نابلس میں اسرائیلی فوج کی جانب سے چھاپے کے دوران گولی لگنے سے ایک 15 سالہ فلسطینی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے۔ چل بسا سرکاری فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا نے جمعرات کو طبی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ نوجوان کو کندھے میں زندہ گولہ بارود لگنے سے شدید چوٹیں ہیں اور اسے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ دم توڑ گیا۔ صومالیہ کے جنوبی بندرگاہی شہر کے مضافات میں زمین مویشیوں کے لیے ایک کھلا قبرستان بن چکی ہے۔ کچھ کو وہیں چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں وہ گرے تھے، جبکہ دیگر کو مسلسل ناکام بارش کے موسموں کے بعد اتلی قبروں میں دفن کیا جاتا ہے۔ یہاں کے بہت سے خاندانوں کے لیے چرواہے جو دودھ، گوشت اور آمدنی کے لیے مویشیوں پر انحصار کرتے ہیں، جانوری سب کچھ تھے، لیکن جو کبھی خوراک اور آمدنی کی زندگی تھی وہ اب نقصان کی علامت بن چکی ہے۔ بلومبرگ کی ایک رپورٹ کے مطابق میٹا اپنی افرادی قوت میں سے 10% کمی کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، جس کی تعداد 68 ملازمین ہے۔ میٹا ان سوزہ کرداروں کے لیے بھی خدمات حاصل نہیں کرے گا جو فی الحال کھلے ہیں۔ جمعرات کو ملازمین کو بھیجے گئے اور بلومبرگ کے ذریعے دیکھے گئے ایک اندرونی میمو کے مطابق میٹا نے عملے کو بتایا کہ کٹوتیاں 20 مئی سے شروع ہوں گی۔ بحریہ کے سیکرٹری جان فیلن کو برطرف کر دیا گیا ہے، ایک امریکی اہلکار اور اس معاملے سے واقف شخص نے بدھ کے روز کہا۔ پینٹاگون میں جنگ کے وقت کی ایک اور تبدیلی میں وزیر دفاع پیٹ ہیگس کی طرف سے فوج کے اعلیٰ جنرل کو معزول کرنے کے چند ہفتوں بعد ہی پینٹاگون نے ایک مختصر بیان میں ان کی روانگی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ انتظامیہ کو فوری طور پر موثر چھوڑ رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی وجہ فراہم نہیں کی یا یہ نہیں بتایا کہ آیا یہ اس کا جانے کا فیصلہ تھا۔ واشنگٹن۔ پاکستان نے جمعرات کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل UNSC پر زور دیا کہ وہ سندھ طاس معاہدے IW پر تنازع اٹھائے اور خبردار کیا کہ بھارت کی جانب سے معاہدے کی ایشیا کے لیے سنگین امن اور سلامتی اور انسانی ہمدردی کے نتائج ہوں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا خطہ سلامتی کونسل کے صدر بحرین کے سفیر جمال فارس روائی کے حوالے کیا۔
گلیشیئر کا ایک بہت بڑا غیر مستحکم حصہ نیپال میں بیس کیمپ سے ماؤنٹ ایورسٹ تک جانے کے راستے کو بالکل اسی طرح روک رہا ہے جیسے ہمالیہ میں چوٹی پر چڑھنے کا موسم جاری ہے۔ آئس فال ڈاکٹر جو دنیا کی بلند ترین چوٹی تک جانے والے راستے کے نچلے حصے پر رسیاں اور سیڑھیاں ٹھیک کرتے ہیں، کیمپ انک کے بالکل نیچے برف کے 100 فٹ اونچے 30 میٹر بلاک کے گرد کوئی راستہ نہیں ڈھونڈ سکتے۔ ایک امریکی کویت صحافی جسے گزشتہ ماہ کویت میں حکام نے ایران کے ساتھ امریکہ اسرائیل جنگ سے متعلق ویڈیوز اور تصاویر دوبارہ پوسٹ کرنے کے بعد حراست میں لیا تھا، اس کی بین الاقوامی قانونی ٹیم کے مطابق اسے بری کر دیا گیا ہے۔ احمد شہاب الدین پر غلط معلومات پھیلانے، قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے اور اپنے موبائل فون کا غلط استعمال کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ بارسلونا نے اعلان کیا ہے کہ اسپین میں لامین یامل کا ڈومیسٹک سیزن ختم ہو گیا ہے، لیکن بین الاقوامی فارورڈ کو اس موسم گرما کے ورلڈ کپ میں اپنے ملک کی نمائندگی کرنے کے لیے فٹ ہونا چاہیے۔ 17 سالہ اسٹرائکر نے اسپین کو یورو 2024 ٹائٹل دلانے میں مدد کی، جبکہ گزشتہ سیزن میں بارکا کے 7 لا لیگا بھی جیتا۔ مائیکروسافٹ اپنی 35 سالہ تاریخ میں پہلی بار رضاکارانہ ریٹائرمنٹ کی پیشکش کر رہا ہے۔ سی ایم سی اور بلومبرگ کی رپورٹوں کے مطابق ایک داخلی میمو کے ساتھ ملازمین اہل ہوں گے اگر مائیکروسافٹ میں ان کے کام کے سالوں کے علاوہ ان کی عمر صفر سے یا اس سے زیادہ ہو، کچھ استثناء کے ساتھ۔ لہٰذا اگر کوئی جس کی عمر 2 سال ہے مائیکروسافٹ میں 29 سال کی سروس ہے تو وہ خریداری کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔ بلوس کی اپنے سوشل نیٹ ورک کو تصاویر پوسٹ کرنے کے لیے ایک بہتر جگہ بنا رہا ہے۔ بدھ کے آخر میں کمپنی نے اپنی ایپ ورژن ایچ کے ایک نئے ورژن کا اعلان کیا جو اپلوڈ سائز اور ریزولوشن دونوں لحاظ سے پوسٹ میں تصاویر کے معیار کو بڑھاتا ہے۔ اس سے پہلے بلوس کی صرف میگاس یا اس سے کم کی تصویر اپلوڈ کی حمایت کرتا تھا، اب یہ حد دگنی ہو کر 2 میگاس ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ تصاویر پہلے کی طرح 2x کے بجائے x تک رینڈر ہوں گی۔ اوپن سگنل کی طرف سے کیون 2024 کے لیے تازہ ترین موبائل نیٹ ورک ایکسپیرینس بینچ مارکنگ رپورٹ نے زوم کو ملک کا مجموعی طور پر اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والا موبائل آپریٹر قرار دیا ہے، جو ملک بھر میں جمع کیے گئے 1.23 بلین سے زیادہ حقیقی صارف کی پیمائش پر مبنی ہے۔ سیو امسنی اضلاع کا احاطہ کرنے والے اوپن سگنل سے چلنے والے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں موبائل ڈاؤن لوڈ کی اوسط رفتار 39 Mbps ہے۔ اسلام آباد فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA ایک نئی رول بک کے تحت منی لانڈرنگ کی تحقیقات کو تیزی سے آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے، جو انکوائریوں کے لیے آخری تاریخ طے کرتی ہے اور ملک بھر میں سرشار ڈیسک بناتی ہے۔ ایک باخبر ذریعے نے جمعرات کو ڈان کو بتایا کہ FIA کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر عثمان انور نے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ طریقہ کار SOPs کی منظوری دی ہے تاکہ ایجنسی مالیاتی انٹیلیجنس رپورٹس کو کیسے ہینڈل کرتی ہے۔ جنوبی افریقہ کے صدر سیرل رامافوسا نے منگل کو عدالت میں فرد جرم عائد کیے جانے کے بعد ملک کے اعلیٰ پولیس اہلکار کو احتیاطی طور پر معطل کر دیا ہے۔ 2 شوستے سالہ جنرل فینی ماسیمولا پر الزام ہے کہ وہ $8 ملین £5 ملین کا ایک متنازع صحت کا معاہدہ دینے کے سلسلے میں اپنی نگرانی کے فرائض میں ناکام رہے ہیں، جو کہ ایک مجرمانہ تحقیقات کا موضوع بن گیا ہے اور اسے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ کنگ چارلز اور ملکہ کیملا کے اگلے ہفتے ہونے والے سرکاری دورے سے برطانیہ کے ساتھ تعلقات کی بحالی میں مدد مل سکتی ہے۔ BBC کے ساتھ ایک فون انٹرویو میں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس دورے سے تعلقات کو ٹھیک کرنے میں مدد مل سکتی ہے تو ٹرمپ نے کہا بالکل، وہ لاجواب ہے، وہ ایک لاجواب آدمی ہے، بالکل جواب ہاں میں ہے۔ انگولا میں ایک کیتھولک لیڈ ٹیچر مورو روی کولوڈو کوٹیز کے لیے پوپ لیو شوٹ کو ذاتی طور پر دیکھنے کا منفرد موقع ناقابل فراموش تھا، حالانکہ سنگین بیماری نے انہیں بستر تک محدود کر دیا تھا۔ مقدس باپ کے ساتھ میرا بصری رابطہ ایک انوکھا لمحہ تھا، اس نے اتنی بڑی جسمانی اور روحانی روشنی منتقل کی کہ اطمینان کا احساس ختم نہیں ہوتا۔ کوٹیز نے ہفتے کے روز لیو کی آمد کے فوراً بعد لوانڈا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے باہر سے پوپ کی کار کو گزرتے ہوئے دیکھنے کے اپنے تجربے کے بارے میں CNN کو بتایا۔ یورپی یونین نے جمعرات کو یوکرین کو 2 سال کے لیے اس کی معاشی کو پورا کرنے میں مدد کے لیے اور فوجی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد کے لیے ایک بڑے قرضے کے پیکج کی منظوری دی۔ بلاک کی قبرصی صدارت نے کہا، جب تیل ہنگری اور سلواکیہ تک اہم پائپ لائن سے گزرنا شروع ہوا، مہینوں کے سیاسی تعطل کا خاتمہ ہوا۔ یورپی یونین نے یوکرین کے خلاف جنگ پر روس کے خلاف نئی فی پابندیوں کی منظوری بھی دے دی۔ یہ اقدامات اس سال کے اوائل میں تیار کیے گئے تھے
اور اس کا اعلان فروری میں تنازع کی چوتھی برسی کے موقع پر کیا جانا تھا، لیکن ہنگری اور سلوواکیہ نے اس اقدام کی مخالفت کی۔ سرکاری میڈیا کے مطابق ترک اراکین پارلیمنٹ نے ایک بل منظور کیا ہے جس میں 15 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم تک رسائی پر پابندی شامل ہے۔ یہ قانون سازی اس عالمی رجحان میں تازہ ترین ہے جس کا مقصد نوجوانوں کو خطرناک آن لائن سرگرمیوں سے بچانا ہے، آسٹریلیا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جس نے گزشتہ سال سوشل میڈیا کے استعمال پر تاریخی پابندیاں متعارف کرائی تھیں۔ وارنر براس ڈسکوری کے شیئر ہولڈرز نے کمپنی کے مجوز تسبین کے پیراماؤنٹ اسکائی ڈانس کے ساتھ انضمام کی حمایت کی ہے، لیکن معاہدے سے منسلک ایگزیکٹو معاوضے کے منصوبوں کے خلاف ایک مشاورتی ووٹ ڈالا جو وارنر براس ڈسکوری کے حصص یافتگان کی بھاری اکثریت نے پورے کاروبار کو 33% حصص میں پیراماؤنٹ کو فروخت کرنے کی حمایت میں ووٹ دیا۔ کمپنی نے کہا قرض سمیت اس معاہدے کی قیمت تقریباً $1 بلین ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ ایران کی جنگ 30 ملین سے زائد افراد کو غربت کی طرف دھکیل دے گی۔ اس تنازع کے دستک کے اثرات آنے والے مہینوں میں خوراک کے عدم تحفظ میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی سربراہ نے جمعرات کو کہا کہ آبنائے ہرمز کے ذریعے کارگو جہازوں کی مسلسل بندش کی وجہ سے ایندھن اور کھاد کی سپلائی میں رکاوٹ نے پہلے ہی زرعی پیداوار کو کم کر دیا ہے اور اس سال کے آخر میں فصلوں کی پیداوار کو نقصان پہنچے گا۔ 2001 میں لانچ کیا گیا جب کمپنی اب بھی ٹویٹر کے نام سے جانی جاتی تھی۔ کمیونٹیز کا مقصد سوشل نیٹ ورک کے صارفین کو مشترکہ مفادات کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑنے کی جگہ فراہم کرنا تھا۔ اب ایکس اس خصوصیت کو اچھے کے لیے بند کر رہا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ اسپام سے بھرا ہوا ہے اور انتظام کرنے میں سر درد ہے۔ اس کے علاوہ ایکس کے پروڈکٹ کے سربراہ نکیتیا بیئر نے نوٹ کیا شاید ہی کوئی انہیں استعمال کر رہا ہو۔ اپریل کے شروع میں اسٹارٹ اپ ایرا کمپیوٹر نے نیو یارک میں ان فیلڈنگ کو فنکاروں کا ایک اجتماع منعقد کیا جنہیں اس کی ڈیولپر کٹ ملی تھی۔ فنکاروں نے اپنے فرانس کو کے بارے میں مختلف حقائق اور لطیفے بتاتا ہے۔ ایک فون جیسا آلہ جو آپ کو فرانس کے بارے میں حقائق اور لطیفے بتاتا ہے۔ ایک فون کے کیا آج کا دن ہے، آپ اپنی نوکری چھوڑ سکتے ہیں، یا کوئی ایسا گیجٹ جو آپ کو ہوا کے معیار کے بارے میں بتاتا ہے۔ اگرچہ یہ تمام ڈیوائسز تجرباتی عام طرح ڈیرا کا پلیٹ فارم ہے جو ہارڈ ویئر بنانے والوں کو اے آئی آلات کے لیے اے آئی ایجنٹس اور آرکیسٹریشن بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ کمپنی خود ڈیوائسز بنانا نہیں چاہتی، لیکن اس کا مقصد دوسروں کو ایسا کرنے کے قابل بنانا ہے تاکہ وہ سافٹ ویئر کی پرت فراہم کر سکے جو حسب ضرورت آواز کی تخلیق یا ہیڈ فون جیسے کلاسک ڈیوائس میں ذہان کی جیسے کاموں کو سنبھال سکے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA کے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر NEOC نے آنے والے دنوں میں پاکستان کے متعدد خطوں میں ہیٹ ویو اور موسم کی خراب صورتحال کے بارے میں ایک ایڈوائزری وارننگ جاری کی ہے۔ ایڈوائزری کے مطابق شدید گرمی کی لہر 5 مئی تک برقرار رہنے کا امکان ہے، خاص طور پر سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے کچھ حصے متاثر ہوں گے۔ اسلام آباد PTI کے اندر اختلافات کی بوکھلاہٹ کے درمیان پارٹی کا ایک بھی رہنما جمعرات کو اڈیالہ جیل نہیں پہنچا، 2 دنوں میں سے ایک دن جس پر سابق وزیر اعظم عمران خان کو ملاقات کی اجازت ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران کو ہفتے میں 2 بار منگل اور جمعرات کو ان کے اہل خانہ، وکلا اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ ملاقاتوں کی اجازت دی ہے۔ حکم کے باوجود سابق وزیر اعظم کو کئی مہینوں سے زائرین سے ملنے پر بڑی حد تک پابندی ہے۔ تنزانیہ میں گزشتہ سال کے عام انتخابات کے بعد بڑے پیمانے پر ہونے والے مظاہروں کے نتیجے میں غیر فطری وجوہات سے مجموعی طور پر 75 افراد ہلاک ہوئے۔ تشدد کی تحقیقات کے لیے قائم کیے گئے انکوائری کمیشن نے اعلان کیا ہے۔ تاہم کمیشن کے چیئرمین محمد چندے عثمان نے یہ نہیں بتایا کہ ہلاکتوں کا ذمہ دار کون ہے اور مزید تحقیقات کی سفارش کی ہے۔ وارنر براس ڈسکوری کے شیئر ہولڈرز نے ایک معاہدے میں کمپنی کے اہونتوبو کو پیراماؤنٹ کے قبضے میں لینے کی منظوری دی ہے جو میڈیا کے منظرنامے کو یکسر تبدیل کر سکتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت اسکائی ڈانس کے مالک پیراماؤنٹ کو وارنر برادرز کے تمام ٹائٹلز اور چینلز کا کنٹرول حاصل ہوگا، جس میں ہیری پوٹر، گیم آف تھرونز اور نیوز نیٹ ورک CNN شامل ہیں۔